دوستوں، مذہب اسلام پھیلنے سے پہلے عورتوں کا دنیا میں کیا حال تھا؟ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ عورتوں کو کتنا ذلیل و خوار کیا جاتا تھا؟ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو ایک لعنت جیسا سمجھا جاتا تھا۔ تو آج اسی تبصرے پر میں آپ کو ایک زبردست واقعہ سنانے والا ہوں۔ ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پوری واچ کرنی ہے۔ اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چپ کر کے حضرت دیا کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت دیا کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دیا کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے خوبصورت نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دیا کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضرت دیا کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا کام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دیا کلبی کو بتایا۔ حضرت دیا نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ کا مجھے معاف کرنا نہیں صحیح ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے دیا بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دیا کلبی نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دیا آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دیا اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دیا کلبی کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دیا کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دیا کلبی فرمانے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دیا روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دیا فرمانے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دیکھا اور دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا سا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت دیا کلبی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دیا اسے نہ مارنا، دیا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے والے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پوچھتی جا رہی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی
کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کے قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نے کھلونے نہیں لیتی، بابا میں نانی کے گھر نہیں جاتی، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت طیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتحار ہوئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دیا کیوں رلاتے ہیں ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دیا سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے حاضر ہوئے اور فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا کو کہہ دیں، وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کی فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔